کیونکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے اس بات کو قبول کیا کہ رسولیت کے ساتھ ہے. بہت کامن سی حدیث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بدنصیب ایسا ہو کہ جس کو یہ حدیث وہ ایک بات الگ ہے. اس کو وہ ایک بات الگ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو عربی عبارت یاد ہو سکتا ہے کہ کسی کی نادانی، کسی کی علم کی کمی یا پھر کسی کی عمر کی وجہ سے اسے عربی عبارت یاد نہ ہو، مگر عربی عبارت یاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو حقیقت حدیث نہیں. کیا بات ہے، واہ. اس کو معرفت ضرور ہے، اور خدا کی قسم اگر معرفت نہ ہوتی تو یہ فرش اعضا ہوتا ہی نہ. یہ فرش اعضا بچھانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی حدیث کی معرفت ہے. اور رسول نے جو ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین کشتی نجات ہے. جو زمانے میں جانتا ہے کہ ہدایت کا چراغ حسین ہے، کشتی نجات بھی حسین ہے، تو وہ اپنے گھر میں فرش اعضا بچھا کر کے حسین کو مہمان بنا کر کے زمانے کو بتلا دیتا ہے کہ ہم خالی فقط کہتے نہیں بلکہ دلوں کی گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ حسین کے سوا نہ کوئی ہدایت کا چراغ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کشتی نجات ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی کیا کہنے امام حسین علیہ السلام کے. اللہ اکبر. پروردگار عالم کا رحم و کرم ہے اس معبود کا کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تلک کے، رہتی دنیا تلک کے حالت سجدے میں رہو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کیا ہے. خدا کی قسم تمہارا شکر کم پڑ جائے گا مگر اللہ کی عطا کا شکر ادا نہیں ہوتا. جتنا شکر ادا کیا جائے حسین. میں کہوں گا یا نبی اللہ، کیا ہدایت کا چراغ قرآن مجید نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا چراغ علی مرتضیٰ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا چراغ حسن مجتبیٰ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا چراغ آپ خود نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا چراغ اور کوئی نہیں ہے؟ عجب نہیں کہ رسول پلٹ کے آواز دے کے نادان، ہدایت کا چراغ سب ہیں مگر مخصوص حسین سے اس لیے کیا ہے کہ جب سب کی ہدایتیں کربلا کے میدان میں تنہا تھی تو واحد حسین تھا ان سب کی محنتوں کو بچانے والا. اس لیے سب کو ہدایت کا چراغ مان لینا اور ہے مگر حسین کو ہدایت کا چراغ مان لینا اور ہے. کیونکہ تمام انبیاء کی محنتوں کو، تمام نبیوں کی محنتوں کو، تمام امامتوں کی محنتوں کو بچانے کا نام ذات حسین. کیا بات ہے عزیزان گرامی. یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ ہے، لیکن عزیزان گرامی صلوات بر محمد والے باہر والوں کوئی پریشانی نہ ہو تو خدا کے لیے اندر آ جائیں، خدا کے لیے اندر آ جائیں. صلوات بر محمد والے اندر اچھی خاصی جگہ. بھائی مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ہم آپ کا چہرہ دیکھ کر کے عبادت کرتے رہیں گے. ایک اور اس سے بہتر صلوات. لیکن عزیزان گرامی حسین اللہ ہوتا ہے. میں نے جملہ پڑھا کہ اگر مجھ جیسے ادنا سے ذاکر سے پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں بتانا سرکار کے حسین کسے، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کوئی مجھ سے بڑا ذاکر کیا جواب دے گا، کوئی عالم دین کیا جواب دے گا، کوئی آیت اللہ لیول کا عالم دین کیا جواب دے گا، کوئی مرجع تقلید کیا جواب دے گا، مجھے نہیں پتا. میں اتنا جانتا ہوں جو جواب دے گا اپنی صلاحیتوں کے مطابق دے گا. بہت اچھی بات ہے. مگر حقیقت حسین نہیں بیان کر سکتا. حقیقت حسین بیان کرنے کے لیے رسول جیسی زبان اور علی جیسا لہجہ چاہیے. حقیقت حسین بیان کر جو اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا. مجھ جیسے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ دو لفظوں میں حسین کسے کہتے ہیں. اب دیکھیے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. مجھ سے پوچھا جائے کہ حسین کسے کہتے ہیں تو ہم اسے پلٹ کے جواب دیں گے کہ حسین اس کائنات کی ایک ایسی باکمال ہستی کا نام ہے کہ جس کے مقدر میں پروردگار عالم نے کچھ نہ بھی لکھا ہو وہ عطا کرتے اسے حسین کہتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی. مگر یہ کوئی اور مجمع ہوتا تو مجھ سے دلیل مانگتا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس جملے کی دلیل وضاحت کروں، دلیل پیش کروں.
حسین اس کائنات کی ایک ایسی باکمال ہستی کا نام ہے کہ جو پروردگار عالم نے تمہارے مقدر میں نہ بھی لکھا ہو وہ عطا کرتے حسین کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے راہب کا واقعہ ہے، دیکھیں میری عادت ہے میں پورا واقعہ کبھی کوئی پڑھتا نہیں، صرف نتیجہ۔ پورا واقعہ پڑھنا صرف آپ کا وقت لینے کے برابر ہے۔ ہماری قوم کا بچے سے بچہ پورے واقعات جانتا ہے، رٹا ہوا ہے، سب کچھ پڑھا ہماری قوم کے بچے کو۔ راہب نام کا شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، آیا کہا کہ اولاد نہیں ہے، اولاد دے دے۔ پیشانی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ راہب تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، مگر بعض مقامات پہ قلم چلنے والوں نے یہ قلم چلایا کہ صاحب یہ کون سی روایت ہے، اور یہ تو آپ نے یہاں پر اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی، معاذ اللہ، ثم استغفر، توبہ استغفر، اور امام حسین کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ جب اولاد تھی نہیں تو جب جس کو اولاد نبی نہ دے سکے معاذ اللہ، اس کو حسین نے کیسے دے دی؟ میں نے کہا خدا کے لیے صحیح سے تاریخ کو پڑھو اور جملے پر غور کرو۔ رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ ملے گی نہیں، بلکہ رسول کہہ رہے کہ راہب تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ ایک چیز ڈکلیئر کر دینا کہ نہیں ملے گی وہ الگ بات ہے، لیکن ایک چیز بتانا کہ نہیں ہے، رسول بتا رہے کہ نہیں ہے، غم نہ کر حسین ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حسین ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنا سناٹا کیوں ہے بھائی، غم نہ کر حسین ہے۔ واپس آنے لگے، حسنین کریمین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا پریشانی؟ کہتا ہے کہ سنا تھا کہ اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں۔ کہا تم نے بالکل صحیح سنا تھا، کہا آج ثابت ہو گیا کہ میں خالی ہاتھ جاتا ہوں۔ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے نانا کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ پلٹے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ، نانا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، نانا جان میں نے ایک اور دیا۔ بیٹا نہیں ہے، نانا ایک میں نے اور دیا۔ بیٹا نہیں ہے، نانا میں نے ایک اور دیا۔ بیٹا نہیں ہے، نانا میں نے ایک اور دیا۔ اسی مرتبہ 7 مرتبہ کہتے رہے کہ بیٹا نہیں ہے۔ حسین 7 مرتبہ عطا کرتے رہے۔ جبرائیل کو اپنی عبادتیں چھوڑ کر کے آنا پڑا اور آ کر کے کہنا کہ یا رسول اللہ اب نہ کہیے گا نہیں ہے، ورنہ آپ قیامت تلک کے کہتے رہیں گے، حسین قیامت تلک کے عطا کرتے رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف آدم کی نسل چلے، دوسری طرف راہب کی نسل چلے۔ جانتے تھے جبرائیل اگر نہیں روکا تو عطا کرتے جائیں گے۔ حسین ہو کے کہنے پر گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ حسین عطا کرے اور اللہ نہ دے۔ حسین اس کا ہے، حسین ایسا۔ عزیزان گرامی، میرا کہنے کا یہ صرف بات کرنے کا، یہ بیان کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد اتنا سا تھا کہ راہب نے مجھے بتائیں کون سا حسین پہ احسان کیا تھا، کون سا کام کیا تھا۔ آپ تاریخ کو پڑھ لیے، کسی عالم دین سے جا کر کے پوچھئے کون سا راہب نے حسین پہ احسان کیا تھا؟ کوئی احسان نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا۔ کچھ نہ کرنے بعد حسین نے 7 بیٹے راہب کو دے دیے جو کہ مقدر میں نہیں تھے۔ تو تم نے اپنی پوری زندگی نام حسین پہ قربان کر دی، حسین تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا کہنے، تمہیں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ یا صاحب یہ عزاداری سے کیا ملتا ہے؟ عزاداری سے وہ ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس لفظوں میں نہیں ہے کہ بیان کرنا ہے۔ جس نے کچھ نہ کیا تھا اسے 7 بیٹے دے دیے، بلکہ ایک لینے آیا تھا۔ اگرچہ جبرائیل نہ روکتے نبی کو، ممکن تھا کہ حسین عطا کرتے جاتے، مگر وہ شخص اگر کوئی مجلس کرنے بعد یہ سوچ کر کے کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، خدا کی قسم تم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کر دیا، اس لیے کہ حسین تمہاری عزاداری کا محتاج نہیں بلکہ تم محتاج ہو۔ تم عزاداری کے غلام ہو، تمہیں چنا ہے، شکر بھیجو۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، مگر تمہیں اللہ نے چنا ہے، چن کر کے بھیجا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کو ہدایت کا چراغ خالی مان لینا، کہہ دینا کمال نہیں ہے، بلکہ اقرار ہدایت کا چراغ کر لینا کمال ہے۔ ہم نے ہدایت کا چراغ حسین کو اقرار کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ بے شک حسین کے سوا کوئی ہدایت کا چراغ نہیں ہے۔
اگر ہدایت کا چراغ ہوتا کوئی اور تو کیا ممکن تھا کہ یزید کو چھوڑ کر کے حسین کے لشکر میں آ جائے؟ ممکن تھا؟ میں کہوں گا یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب یزید کی جانب سے لڑتے تو ہو سکتا تھا کہ حسین کا کوئی ساتھی کا تیر لگتا، آپ شہید ہو جاتے، آپ مارے جاتے۔ آپ حسین کی جانب سے لڑے تو بھی موت آئی، لیکن جب مرنا ہی تھا، اگر حسین کی طرف آ کر کے زندگی مل جاتی، زندگی جی لیتے، تب تو ہم کہتے کہ ہاں وہاں سے موت کے خوف سے ڈر کے یہاں زندگی لینے آ گئے۔ لیکن یہ مطلب کیا کہ آئے اور آ کر کے شہید ہو گئے؟ بھائی شہید تو ادھر سے بھی ہو جانا تھا، مر تو عجب نہیں کہ ہٹ پلٹ کی آواز دے کہ وہاں جو موت تھی وہ ہلاکت کی موت تھی، مگر یہاں جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے، اس لیے کہ وہاں سب کچھ ہونے کے ساتھ یزید ہے، مگر یہاں کچھ نہ ہونے کے ساتھ حسین ہے۔ وہاں بہت کچھ ہے، وہاں دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، پانی ہے، لیکن یہاں تو دولت اور شہرت، چاندی اور سونے کے سکے تو چھوڑو، یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مگر عجب نہیں کہ ہٹ پلٹ کے آواز دیں کہ کچھ ہو نہ ہو مگر زانوئے حسین مل جائے، بس یہی کافی۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب آپ دیکھیں ہدایت کا چراغ، کشتی نجات۔ کشتی کسے کہتے ہیں؟ کشتی اب سبھی سمجھتے ہیں، آپ پانی پہ سفر کر رہے کشتی میں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے، اب میں آگے اپنے موضوع میں، اب اس حدیث کو واضح کروں گا کہ نبی نے کیوں کہا کہ حسین کشتی نجات ہے، اور حسین نے کیسے ثابت کیا کہ میں کشتی نجات ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سماعتیں کہاں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سننے کے آدمی ہیں، لیکن جو میں سنا رہا ہوں خدا کے لیے وہ سنیے۔ 2-4 منٹ بڑی خاموشی سے گزریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پر آپ کو لانا ہے۔ اللہ نے جناب نوح کے دور میں، جناب نوح نے اپنی امت کی شکایت کری، عذاب نازل کروایا، اللہ نے حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ، 40 سال کشتی بناتے رہے، آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں رہا، یاد دلا رہا، 40 سال جناب نوح کشتی بناتے رہے، لیکن کشتی سمندر کے کنارے یا ندی کے کنارے نہیں بنا رہے تھے، بلکہ ریت پر بنا رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے کہا نوح کیا بھلا کوئی ریت پر کشتی بھی بناتا ہے؟ لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو جناب نوح کا ایک جواب ہوتا تھا، آج تم ہنس لو کل میں ہنسوں گا، آج تم مجھ پر 40 سال بناتے رہے، جیسے ہی کشتی بن گئی، آواز الہیہ نوح اعلان کر دو کہ جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جو تمہیں حجت خدا مانتے ہیں، وہ سب کشتی میں سوار ہو جائے۔ جناب نوح نے اعلان کیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کشتی کیا گھر گھر گئی تھی لینے سب کو؟ گھر گھر گئی تھی؟ نہیں، کشتی آپ کے علاقے میں آئی تھی، کسی کے محلے میں گئی تھی، کسی گلی میں گئی تھی؟ نہیں، پتا چلا کہ کشتی ایک تھی، لیکن کشتی کا ایک مقام تھا۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے، بھائی کشتی ایک تھی، کشتی کا ایک مقام تھا، تو پتا چلا کہ جس کو نجات چاہیے تھی اسے کشتی تلک کے جانا پڑتا، جائے پہنچے۔ اب تمام مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رکھو اپنے سر پہ قرآن، اور قرآن پہ قسم کھا کر کے کہو کہ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچے تھے، یا جنہوں نے کشتی کو چھوڑا تھا وہ بچے تھے؟ تو عالم اسلام کا ہر مسلمان جواب دے گا کہ جو کشتی میں تھے وہ بچے تھے۔ پتا چلا کہ جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، جو کشتی میں آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن پالنے والے جب کشتی بنائی دی تھی تو اسے ختم کیوں کرتی؟ باقی رکھے رہنے تھا، جب کوئی دنیا میں عذاب ہوتا تو ہم دنیا والے اس کشتی میں سوار ہو جاتے۔ بھائی جیسا بھی کورونا ہی آیا تھا، ہم کشتی میں سوار ہو جاتے تھے، ہم بھی بچ جاتے۔ عجب نہیں کہ اللہ پلٹ کے آواز دے کہ نادان، وہ ایک کشتی بنائی تھی مگر میں نے تمہیں حسین دیا ہے۔ حسین نے ایک کشتی نہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرش اعضاء کی شکل میں کشتیاں بنا دی ہیں۔
اب فیصلہ تم کر لو کہ فرش عزا پر آ کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو یا دور رہ کر کے ہلاک ہونا چاہتے ہو. صلوات پر محمد فیصلہ تم کرو کہ کشتی میں آنا ہے. کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں کری جناب نوح نے کہ جلدی جلدی لوگوں کو پکڑ کے کشتی میں سارا سوار کرنا ہے. نہیں, اعلان کر دیا جو حجت خدا مانتا ہے وہ آئے گا, جو نہیں مانتا وہ نہیں آئے گا. یہاں تک کہ زوجہ نہیں آئی, بیٹا نہیں آیا, اپنوں نے بھی چھوڑ دیا. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں, لیکن کشتی ایک تھی, کشتی کو تلاش کرنا تھا. مگر کرم ہے حسین کا, اس نے ایک کشتی کربلا میں نہیں بلکہ تمہارے گھروں میں بھی کشتیاں بچھا دی ہیں. اب تمہیں فقط کربلا نہیں جانا پڑے گا, یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی فرش عزا بچھاؤ اور حسین کی عطا سے فیضیاب ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ حسین کا کرم اتنا ہے, اتنا اعلیٰ. حسین نے تمہیں زحمت دینا گوارا نہیں. حسین نے تمہیں بالکل ہی کسی حد تک کے زحمت گوارا نہیں دی کہ جاؤ جا کر کے سفر کرو, دور پہ جاؤ, میری کشتی کو تلاش کرو. تلاش نہیں کرنا. اگرچہ تمہارے دل میں معرفت حسین ہے تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کہاں حسین کی کشتی بچھی ہے. اب ایک اس کی مثال دیتا چلوں, یہی فرش عزا کے اکارڈنگ, حالانکہ موضوع سے الگ ہٹ کے بعد ہے, مگر دو جملے میں واپس اپنے موضوع پہ آ جاؤں. آیت اللہ اسد ہاشمی صاحب, ان سے آ کر کے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کربلا کے میدان میں علی کے بیٹے نے جو لکیر کھینچی تھی 2 محرم, یاد ہے نا, جو لکیر کھینچی تھی وہ ہے یا مٹ گئی؟ ایک مرتبہ غیث کے عالم میں کہتے ہیں تیرے بیٹے نے کھینچی ہوتی تو مٹ جاتی, اسد اللہ کے بیٹے نے کھینچی تھی. کہتے ہیں باقی ہے, کہاں باقی ہے, کہاں ہے وہ لکیر تو دکھائیے. کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل سامنے کی مثال ہے. کہتے ہیں کیا مثال ہے؟ کہتے ہیں فرش عزا, جو فرش عزا کے اس پار ہے سمجھ جانا حسینی ہے, اس پار ہے تو سمجھ لینا کہ یزیدی ہے. لیکن کون یزیدوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کو معرفت نہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے فرش عزا, حسین کی کشتی نجات. حسین نے کشتی نجات بچھائی. میں کہوں گا آقا حسین, آقا امام حسین علیہ السلام, حسین 1.25 نبیوں کے, ابھی کسی نے شعر پڑھا تھا کہ 1.25 نبیوں کے مقدر, اس طریقے سے کہ نبیوں کی محنتوں کا ایک سر ہے تمام نبیوں کی محنتوں پہ. 1.25 نبیوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لیے ہدایت کا چراغ اللہ کے نبی نے اس لیے بنایا کہ آدم کی محنتیں, نوح کی محنتیں, عیسیٰ کی محنتیں, موسیٰ کی محنتیں, مصطفیٰ کی محنتیں, علی کی محنتیں, حسن مجتبیٰ کی محنتیں, سب ایک ذات حسین پر باقی تھی. ایک یعنی کہ 1,24,000 انبیاءوں کی محنتیں ایک طرف, حسین کا سجدہ ایک طرف, حسین کا کرم ایک طرف. اگر حسین نے کسی چیز کے لیے انکار کر دیا تو وہ انکار ہے, حسین نے کسی کے لیے ہاں کر دی تو وہاں ہے. 26 رجب سن 60 ہجری میرے مولا حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو میرے مولا حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بہت عام جملہ ہے, میری قوم کے بچے سے بچے کو یہ جملہ پتا ہے, یاد ہے, دل و دماغ میں بیٹھا ہے. لیکن میں کہوں گا اے میرے مولا حسین, آپ کہنا چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میں اور تیری بیعت نہیں کروں. لفظ میں اور لفظ تو ہے محدود, لفظ مجھ جیسا اور تجھ جیسا ہے لامحدود. حسین یہ نہیں کہہ رہے میں, یہاں پہ فقط حسین کی بات نہیں تھی, 1,24,000 انبیاءوں کی بات تھی. جو 2 امام گزر چکے تھے, امام حسن مجتبیٰ اور مولا کائنات, باقی کے جو امام آنے والے ان سب کی بات تھی.
حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا تھا. اللہ اکبر. حسین کے بعد کوئی حسین جیسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یزید سے پہلے کوئی یزید جیسا تھا اور یزید جیسا کوئی یزید کے بعد ہوگا. حسین نے بتلا دیا کہ جب میرے باپ علی ابن ابو طالب نے تیرے دادا کی بیعت نہ کری, جب میرے بھائی حسن مجتبیٰ نے تیرے باپ کی بیعت نہ کری, تو اس کا بیٹا حسین تیری بیعت کیسے کر سکتا؟ پھر حسین کیا کرے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فقط حسین اپنی بات نہیں, اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ ہے. کون حسین کے ساتھ ہے؟ امام سید سجاد علیہ السلام. مجھے تاریخ کے ایک پہلو سے لے کر کے آئیے, ایک پہلو سے لا کر کے ثابت کریے, کہیں سے لا کر کے ثابت کریے کہ واقعات کربلا کے بعد یزید نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا, امام سے کہا ہو کہ جب حسین انکار کر رہے تھے کہ مصائب نہیں پڑھنا, اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ماں کے حق میں دعا کرنا, اس لیے کہ ماں امانت میں خیانت نہیں کرتی تو بیٹا آزادار کرتا ہے. کیا کہا حسین نے جب انکار کیا تو جناب عباس موجود تھے, جناب علی اکبر موجود تھے, کل 18 بنی ہاشم موجود تھے, سب موجود تھے. سب کی موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ یزید ڈر گیا ہو, یزید نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا, لیکن جب سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, سب شہید ہو گئے, اب تو یزید کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے سید سجاد اب تو کچھ نہیں بچا, اب تو میری بیعت کر لو. مجھے تاریخ کے کسی پہلو سے لا کر کے ثابت کریے کہ یزید نے امام کی شہادت کے بعد چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا. کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہتا تھا, کر سکتا تھا, بھائی بیٹا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, سوال کر سکتا کہ میری بیعت کر لو. مگر یزید کو خوف اس بات کا کہ حسین کہہ گئے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید جانتا تھا کہ اگر میں اپنے باپ جیسا ہوں تو سید سجاد بھی اپنے باپ جیسا ہے. جب باپ نے کہہ دیا کہ بیعت نہیں کروں گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بیٹا بیعت کر لے. امام سید سجاد نے بیعت نہیں کری اور نہ یزید نے مطالبہ کیا. یزید نے مطالبہ نہ کر کے بتا دیا کہ رہتی دنیا تلک کے جو میرے جیسا ہوگا وہ نہ حسین سے بیعت لے سکا نہ حسین والوں سے بیعت لے سکے گا. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی, کرم ہے حسین کا, لیکن میں نے اپنی حدیث کو واضح نہیں کیا ہے. خدا کی قسم میں واضح کر کے جاؤں گا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے حدیث کا. حسین کے لیے کیوں رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. ابھی واضح نہیں کر رہا ہوں, واضح کر کے جاؤں گا, مگر ایک بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ حقیقت حسین کو سمجھو. حقیقت حسین کو نہیں سمجھا تو تم نے کچھ نہ سمجھا, کچھ نہیں سمجھا, کچھ کر لو مگر حقیقت حسین. جب حسین نے ولید کے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, 26 رجب کو انکار کیا, 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا, 67 ہجری. 2 شعبان کو امام حسین مکے پہنچے. مکے پہنچ کر کے امام حسین 4 مہینہ امام حسین نے قیام کیا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ امام نے 4 مہینہ قیام کیوں کیا مکے میں جب جانا ہی کربلا تھا؟ جب آپ کا مقصد کربلا تھا تو آپ نے 4 مہینہ یا 4 مہینے سے کچھ دن کم آپ نے قیام کیوں کیا مکے میں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ حسین کو حج کا انتظار تھا, حج کرتے جاتے, لیکن حسین نے تو حج بھی نہیں کرنا تھا, حج کو تو عمرے سے بدلنا تھا. مگر مقصد کیا تھا رہنے کا؟ مقصد حسین یہ تھا کہ 4 مہینہ جو امام حسین رہے
सिर्फ मकसद ये था कि इमामत को उम्मत से इतना दूर कर दिया गया था कि दुनिया ये समझती थी कि बगैर इमाम के दीन को चलाया जा सकता है। आपको मालूम है तारीख पर जुल्म क्या है? तारीख पर जुल्म ये है कि उम्मत को इमाम से इतना दूर कर दिया गया था कि लोग ये समझ रहे थे कि हम खुद बखुद दीन को चला सकते हैं। इसकी वजह ये है सन 40 हिजरी 19 रमजान सुबह की नमाज जब अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने मौला कायनात के सर मुबारक पर ज़रबत लगाई है तो लोग अली की हालत नहीं देख रहे थे कि अली की हालत क्या है, अली की कंडीशन क्या है, बल्कि लोग सवाल कर रहे थे कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। लोगों को तो ये बताया गया था कि अली नमाज नहीं पढ़ रहे, माज़अल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िर तौबा अस्तग़फ़िर खाकम बदम परवरदिगार माफ करे। इमामत को इतना दूर कर दिया गया था कि जब इमाम हसन तन्हा है तो कोई ऐसा नहीं था कि इमाम के साथ हो जाए। इतना दूर इमाम ने 4 महीना रह करके जमाने को ये बतलाया कि देख लो कि दीन का वारिस कोई भी अपने आप को कहलाए सिवाय मेरे और आले मोहम्मद के कोई दीन का वारिस हो। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि जब अपनी नानी खदीजा के महल में दाखिल हुए तो आका अब्बास से एक मरतबा कहा कि ऐ भैया अब्बास जा करके मक्के की गलियों में ऐलान कर दो कि जिसको नानी खदीजा जैसी सखावत देखनी है वो आ करके देख ले, हुसैन खदीजा का बेटा हुसैन आ चुका है। कौन हुसैन? जो नबी का नवासा है। मुझे पता है ये मस्जिद बड़ी खामोश सी जा रही है, मगर मुझे कुछ पैगाम पहुँचाना, मुझे कुछ मकसद पहुँचाना था। मैं हर तरीके का पढ़ने का आती हूँ, हर माहौल में पढ़ने का आती हूँ, लेकिन ये मजलिस ज़रूरी नहीं है कि बहुत वाह वाह हो, बहुत नारे लगें, अलग बात है, मगर कुछ सुनिए। इमाम हुसैन रहे, इमाम ने इंतज़ार किया ज़िलहिज के महीने का, शबान से ज़िलहिज के महीने इमाम हुसैन रहे और ज़िलहिज को लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कि हुसैन हज करेंगे। लेकिन हुसैन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हज का महीना करीब आता है तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं। जो मुसलमान हैं वो तो हज करने आते हैं और जो मुसलमान नहीं, जो काफिर हैं, भले वो हुदूद काबा में नहीं लेकिन अपना कारोबार करने के लिए तिजारती सामान लेकर के वहाँ बेचने के लिए आते हैं। हुसैन चाहते थे कि मजमे में आ करके ज़माने को बताएं कि ये जो हाकिम बना बैठा है ये और है, हम जो हैं वो और हैं। क्या हुसैन बताना चाह रहे थे कि दीन बगैर हुज्जत खुदा के नहीं चलता, दीन तुम्हारे फतवों से नहीं बल्कि हुज्जत खुदा से दीन चलता है। इमाम हुसैन ने एहराम बांधा, एहराम बांध करके उम्रा करने लिखे। इमाम हुसैन आगे आगे अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दाएं जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर और मोहम्मद 18 बनी हाशिम और साथी सब साथ में इमाम हुसैन के अल्लाहुम्मा लब्बैक। तारीख लिखने वाले ने ये तो सुना कि हुसैन ये कह रहे थे कि अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन तारीख सुनने वाले ने ये न लिखा कि काबा भी पलट के कह रहा था कि लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और दाखिल होकर के जैसे ही एहराम बांधे इमाम हुसैन तवाफ काबे का कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते करते एक मरतबा जनाब अब्बास से कहा कि भैया अब्बास अब ये तवाफ उम्रे की नियत से होगा, लिहाजा हम यहाँ से सफर करेंगे। जनाब अब्बास ने पूछा नहीं क्यों। अगर हमारे जैसा कोई होता 2 रकात का मौलवी तो मौला से पूछ लेता मौला क्यों, हम लोग हज क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जनाब अब्बास जानते थे कि काबे का चक्कर लगा लेना इबादत नहीं है बल्कि हुसैन की इताअत को इबादत कहते हैं, हुसैन की इताअत को। इमाम हुसैन ने पूरे ज़माने को अपने आप को दिखाया। जब इमाम हुसैन वहाँ से निकले तो अब लोग परेशान कि फर्जंद रसूल आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो हज करनी है, आप हज ना करके बजाय उम्रा करके आप जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं दीन की बका के लिए जा रहा हूँ। ज़िलहिज की 9 को इमाम हुसैन मक्के से निकले, 2 मुहर्रम को करबला के मैदान पहुंचे। इमाम हुसैन ने 40,000 दिनार की में ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीद के देखिए हमारे छोटे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 दिनार की, रवायतों में इख्तिलाफ है, कहीं पे 30,000 की लिखी है, लेकिन मोतबर जो मानी जाती है वो 40,000 मानी है। 40,000 दिनार की हुसैन ने ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीद करके करबला में ख़याम किया। ख़याम करने के बाद मैं कहूँ ऐ मेरे मौला हुसैन
آپ کے نانا جو نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ آپ نے واضح نہیں کیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میں آگے اپنی بات پر، ان الحسین، میرا حسین ہدایت کا چراغ کشتی نجات۔ اے مولا حسین، آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا تھا، آپ ثابت تو کر دیں کہ آپ کے نانا نے کیوں آپ کے لیے کہا تھا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ کشتی نجات ہے۔ عجب نہیں کہ حسین پلٹ کے آواز دیں کہ اگرچہ میں اپنے نانا کی بات کو ثابت نہ کر پاؤں تو مجھے حسین نہ کہیں۔ مولا 57 برس کی عمر گزر گئی، 2 محرم کربلا ہوگی، 10 تاریخ کو شہادت ہو جا رہی ہے، مولا اب دن کتنے بچے؟ مولا نے پریشان مت ہو، ہم حوالہ دیں گے۔ 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7، 8، 9 گزرتی ہے، 9 محرم کا مولا نے چراغ دیکھیے۔ اب میں آ گیا پوری مجلس کا نچوڑ، اب میں بیان کر رہا ہوں۔ اب خدا کے لیے دیکھیے، اتنی جو تمہید بنائی تھی صرف یہ 2 جملوں کے لیے بنائی تھی، یہ پوری تمہید صرف 2 جملوں کے لیے، پھر مجلس تمام ہے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور توفیق عطا کرے کہ زیادہ سے زیادہ غم حسین ہم کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات چراغ بجھا دیا، سب جانتے ہیں۔ چراغ بجھانے کے بعد نے کہا، میں علی کا بیٹا، میں بطول کا لخت جگر، میں نبی کا نواسا، میں حسین تم سے کہتا ہوں کہ نہ تمہیں سر کٹانے کی ضرورت ہے، نہ سر کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ زخم کھانے کی ضرورت ہے، نہ زخم دینے کی ضرورت ہے، نہ گھر لٹانے کی ضرورت ہے، نہ لوٹنے کی ضرورت ہے۔ میں حسین تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم جاؤ گھر، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا نا تو فوراً اٹھ کر کے چلا آتا۔ کیوں چلا آتا؟ جب فری میں جنت ملی تو کرنا ہی کیا ہے؟ سر کٹا کر کے ضرورت کیا بھائی، چلو اپنے گھر۔ لیکن حسین جو لائے تھے وہ ہمارے جیسے نہیں لائے تھے، حسین کائنات کے چھٹے ہوئے 72 لائے تھے، جن کو اللہ نے خلقی اس لیے کیا تھا کہ نام حسین پہ جیو، نام حسین پہ مرو۔ اور اب جانتے کتنا قریب ہے میرا حسین؟ میں حدیث کا حوالہ دینے لگا، دلیل دے رہا ہوں کہ کیوں کہا تھا رسول نے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب ثابت کرنے لگا کیوں کہا تھا، حسین کے لیے فقط، کسی کے لیے نہیں کہا، فقط حسین کے لیے کہا۔ کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین نے جو چراغ بجھایا وہ تو بجھایا، کیوں کہا؟ حسین نے کہا کہ اگرچہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں دیکھو گے، ہم تمہیں دیکھیں گے، تمہیں شرمندگی ہوگی، لو میں چراغ کو بجھائے دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم ہم امام اسے مانتے ہی نہیں جو چراغ کا محتاج ہو۔ امام اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، مگر کرم ہے حسین کا، جب کہہ دیا نہیں دیکھوں گا تو نہیں دیکھوں گا، امامت کی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر میرے مولا نے کہا کہ اگرچہ تم یہ سمجھتے ہو کہ باہر تمہیں کوئی دیکھے گا، تمہیں شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، جاؤ میں نے چاند اور ستاروں کو بھی حکم دے دیا کہ اپنی روشنی کو ختم کر دو۔ نہ تمہیں خیمے میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ تمہیں باہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ پورا موقع حسین نے دیا تھا، جاؤ، پورا موقع حسین نے دے دیا کہ جاؤ جنت تمہیں ملے گی، مگر جیسے ہی چراغ کو جلایا گلے پہ خنجر۔ میں کہوں گا حدیث کب ثابت ہے؟ مولا نے کہا نانا کی حدیث ثابت ہو گئی۔ مولا نہیں سمجھنا کہ یہ جو چراغ بجھایا تھا اسی لیے بجھایا تھا کہ میرے نانا نے کہا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ بجھا کر کے زمانے کو یہی تو بتلانا تھا۔ ارے جس نے حسین کو ہدایت کا چراغ مان لیا پھر وہ دنیا کے چراغ کا محتاج نہیں رہتا۔ میں نے چراغ کو بجھا کر کے بتا دیا کہ یہ اس چراغ سے فیضیاب نہیں بلکہ مجھ سے فیضیاب ہو رہے۔ مگر حسین حدیث کے 2 پہلو ہیں، 2 پہلو۔ ایک پہلو ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، دوسرا پہلو ہے کشتی نجات۔ مولا نے کہا صبح ہو جانے دو، حر کو آ جانے دو، پھر ثابت ہوگا کہ کشتی نجات میرے نانا نے مجھے کیوں کہا۔ صبح ہو گئی، جناب حر چلے آئے، قدموں میں سر رکھا، کیا کہنا حسین کے کرم کو۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس حالت میں یہ مجلس پڑھوں۔ حسین نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھانے کے بعد میں سینے سے لگایا، آواز دی حر تمہاری جگہ حسین کے قدموں میں نہیں بلکہ حسین کے دل میں ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوری طور پہ کہتا کہ مولا یہی ہے کہ جس نے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا،
مولا ابھی اس کو قتل کر دیا، آپ گلے سے لگا رہے، عجب نہیں کہ میرے مولا پلٹ کے آواز دے، چاہتا تو کل قتل کر دیتا جب اس نے لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، مگر زندہ اس لیے رکھا تھا کہ یہ دنیا کو بتائے وہ سفینۃ النجات، اگر نجات چاہیے ہے تو حسین کے قدموں میں آ جاؤ۔ تو حور نے قدموں میں سر رکھ کے بتا دیا کہ دنیا کی دولتیں اور ہے، حسین کے قدموں کی دولت اور ہے۔ حسین نے سینے سے لگا کر کے، حور نے آ کر کے بتا دیا کہ دنیا اور ہے، حسین اور ہے۔ لیکن کیا کہنا حسین کے کمالات کے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اس پوری حدیث کو ثابت کر کے بتایا کہ میرے نانا نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ہوں ہدایت کا چراغ، ہاں میں ہوں کشتی نجات۔ اے کاش کے مسلمانوں نے حسین کو ہدایت کا چراغ مان لیا ہوتا تو حسین کو علی اصغر کے لیے پانی نہ مانگنا پڑتا۔ اے کاش کے مسلمانوں نے حسین کو کشتی نجات مان لیا ہوتا تو علی اکبر کے جنازے پر حسین کو کوڑیوں کے بننا چاہتا۔ اے کاش کے زمانے نے حسین کو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات حدیث کو مان لیا ہوتا تو ممکن تھا کہ حسین کے جنازے پر تیر چلیں، ممکن تھا کہ حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں کہ پروردگار جیسی میں یتیم ہوں ایسی کوئی یتیم نہ۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، لاشیں پامال کر دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اہل بیت کے گھرانے کی بیویوں کو، امام سید سجاد اور بھی بچے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین 56 یا 57 بچے مدینے سے لے کر کے چلے تھے، لیکن جب 1 سال بعد جناب زینب مدینے پہنچی ہیں تو 4 یا 5 بچے واپس پہنچے۔ سارے بچے میدان میں شہید نہیں ہوئے، کچھ بچے بھوک اور پیاس سے مرے شہید ہو گئے، کچھ بچے کہ جس وقت قافلہ کو لے کے جایا جا رہا تھا اونٹ سے گر کے بچے مر گئے، کچھ بچے ایسے تھے کہ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر گئے۔ اس میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام بھی قیدیوں میں، جناب سکینہ بھی قیدیوں میں۔ جب جناب سکینہ کو لایا جا رہا ہے، بازار میں دربار میں پھرایا جا رہا ہے، کربلا سے شام، شام سے کوفہ، علامہ علی رضا رضوی صاحب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شام کے دربار میں آل محمد کو لے جانے کے لیے اتنا انتظار کرنا، اتنا انتظار کیا ہے کہ 15 اذانیں ہو گئی ہیں۔ 15 اذانوں کا مطلب یعنی کہ 3 دن کھڑے ہو کر کے انتظار کیا۔ کیا کہہ رہا ہے یزید کہ ابھی نہ لانا، ابھی دربار کو سجا لو، ابھی لوگ آ جائے، بھیڑ لگ جائے، ایک ہجوم ہو جائے، تب علی کی بیٹی آئے گی۔ ہائے رے حسین کی مظلومیت، جیسی دربار میں لایا گیا بس میں نے مصائب کو تمام کرا۔ حسین کی مظلومیت دیکھیں، حسین کی مظلومیت، اللہ اکبر۔ پروردگار آپ کی اولادوں کو سلام کرے۔ جیسی دربار میں آل محمد کو لایا گیا تو یزید نے شمر سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کے قافلے میں ایک حسین کی بیٹی بھی ہے۔ کہتا ہے ہاں، کہتا ہے سامنے لے کر کے آؤ۔ یزید کے سامنے جناب سکینہ کو لایا گیا۔ یزید نے کہا کہ میں نے سنا ہے، خدا لعنت کرے، کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر پوچھا کہ سنا ہے کہ تمہارا بابا بڑی محبت کرتا تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر پوچھا کہ تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب 3 مرتبہ جواب نہ دیا تو شمر تازیانہ لے کر کے آگے بڑھا۔ امام سید سجاد کہتے ہیں اے شمر، میری بہن کی قوت نہیں ہے تازیانے کھانے کی، مجھے پوچھ تو لینے دو کہ سکینہ جواب کیوں نہیں دیتی ہے۔ دھیرے سے کہا کہ اے بیٹی سکینہ، تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ بھائی کا بھی جواب نہیں دیا۔ کانوں کو لبوں کے قریب لے کے گئے، دھیرے سے آواز آئی، بھیا شمر سے کہہ دو رسی کو تھوڑا ڈھیلا کر دے، میں بول تو رہی ہوں مگر آواز نہیں نکل رہی ہے۔
शिमर को करीब आया, रस्सी को ढीला किया, जनाब सकीना आगे आई, कहा सुना है कि बाबा बड़ी मोहब्बत करता है, कहा जब बाबा को बुलाती थी आ जाता था, कहा अभी बाबा को बुलाओगी आएगा, कहा आ जाएगा मेरा बाबा, कहा अच्छा ठीक है दरबार में बुलाओ। एक कपड़ा हटाया, नजीस तख्त के पास में हुसैन का पाकीज़ा सर, जनाब सकीना आगे बढ़ने लगी, आवाज देकर कहते नहीं आगे नहीं बढ़ो, वहीं से पुकारो। तारीफ बताती है कि जनाब सकीना जमीन पर बैठी, अपने गले में दामन को फैलाया। ये जो मेरा दामन देख रहे हैं, ये दामन बहुत अच्छा है, मगर जो सकीना ने दामन फैलाया था वो जला हुआ दामन था। जैसे ही दामन को फैलाया, एक मर्तबा तारीख ने लिखा, सकीना कहती है बाबा कल सकीना की हैसियत से बुलाती थी, आज यतीम की हैसियत से बुला रही हो। आ बाबा मेरी आगोश में आ जाओ, मेरी तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। हुसैन का सर बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया, भाग के मुंह पे मुंह रखा, अरे बाबा जो तुमने गोश्त वाले पिलाए थे वो जालिम ने ऐसे छीने के लबे फट गई। अरे बाबा जब कोई यतीम होता था तुम तसल्ली दिलासा देते थे, मगर हाय तुम्हारी बेटी के साथ सुलूक हुआ कि जो आता था तमाचे लगाता था। अरे बाबा मुझे ताजिया दे। जानशियान हैदर करार उन सब की जान अमाल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो परेशान हाल है उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें मौला अली के सदक़े में रोज़ी अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें जनाब अली असगर के सदक़े में औलाद अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं जनाब अली अकबर की जवानी के सदक़े में उन माँ बाप की गोदियों को आबाद। परवरदिगारा हमारे कौम के नौजवानों की जान अमाल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमें तौफीक अता फरमा कि हम वैसी अज़ादारी करें जैसा कि हुसैन की माँ हमसे चाहती है। अब आमीन इस तरीके से कहिए कि हुसैन की माँ आपके हक़ में दुआ करे। मेरे अल्लाह हमें दुनिया से तब तलक ना उठा जब तलक कि अपनी खुद की आंखों से जन्नतुल बकी का आलीशान रौज़ा तामीर होते न देखे। अल्लाह हमें दुनिया से तब तलक के ना उठा कि जब तलक के रोज़ा हुसैन की ज़ियारत न कर ले। मेरे अल्लाह पूरी कायनात में जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है, अब और इम्तिहान ना ले। सूरह कौसर की आखिरी तफसीर हुज्जत खुदा इमाम असर के ज़हूर में तादील फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम अतहर हुसैन इब्ने अमीर मोहम्मद की रूह की रिसाल